پچھلے سبق میں ہم نے بے کا استعمال دیکھا تھا. آج کے سبق میں ہم پے کا استعمال دیکھیں گے. پے جب کسی حرف کے آخر میں آتا ہے تو اس کی شکل تو یہی رہتی ہے. جیسے ایک شبد ہے دیپ. دیپ، دال یہ پے، دیپ یعنی دال چھوٹی یہ دی اور پے دیپ. اب دال کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا ہے، اس لیے یہ اور پے الگ لکھا جائے گا. تو یہ اور پے ملایا جائے گا. دال تو ویسے ہی رہے گا، الگ رہے گا، اور یہ اور پے ملایا جائے گا. جب یہ ملایا جائے گا تو یہ کی شکل ہو جائے گی یہ. اور پے چونکہ آخر میں ہے اس لیے اس کی شکل وہی رہے گی. دیپ، دیپ، دال یہ پے دیپ. اگلا لفظ ہے ہمارا پاپڑ. پاپڑ، پے الف پے ڑے، پاپڑ. اس کے حروف ہیں پے. اچھا دیکھیے، پے میں ہم اس طرح بھی 3 بندیاں رکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی جب ہم ہاتھ سے لکھیں گے تو اس طرح بھی لکھتے ہیں، یعنی 2 بندیاں ملا دیں اور 1 بندی ہو گئی. اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. پاپڑ، پے الف پا، پھر پے زبر رے پڑ، پاپڑ. اب پے اور الف کو ملائیں گے ہم، کیونکہ الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے یہ پے اور رڑے پھر الگ ملا کر لکھا جائے گا. تو پے اور الف ملائیں گے ہم، تو یہ تو ہوا پے اور یہ ہوا الف. اب پے کو رے سے جب ملائیں گے تو یہ ہوا پے اور یہ ہوا رے، پاپڑ، پاپڑ. اگلا حرف ہے ہمارا پاگل. پے الف پا، گاف زبر لام گل، پاگل. اس کے حروف ہیں پے الف پا، گاف زبر لام گل، پاگل. اب اس میں بھی دیکھیں پے اور الف ملایا جائے گا، کیونکہ الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے گاف اور لام الگ لکھا جائے گا. تو پے، یہ ہوا اتنا ہوا پے جب ملایا جائے گا، اور یہ ہوا الف پا. گاف اور لام جب ملایا جائے گا تو وہ گاف کی شکل بچے گی اتنی، یہ ہوا گاف اور پھر لام، پاگل. پے الف گاف لام پاگل. پھر اگلا حرف ہے ہمارا پانی. پے الف نون چھوٹی پانی، پے الف پا اور الف کے بعد اچھا پے الف پا نون چھوٹی نی، پانی. دیکھیے پے اور الف ملایا جائے گا، کیونکہ الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملتا نہیں ہے، اس لیے نون اور یہ الگ لکھا جائے گا. تو پے اور الف کو جب ہم ملائیں گے تو یہ ہوا پے اور الف پا، اور نون اور یہ جب ملایا جائے گا تو یہ ہوا نون اور یہ ہوا چھوٹی پانی، پانی. پے الف نون چھوٹی پانی. اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے پان. پے الف نون پان، یعنی پے الف نون پان. پے اور الف ملایا جائے گا، پے الف پا اور پھر نون، کیونکہ الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے نون الگ لکھا جائے گا، پان.
پھر ہے پیلا، پیلا. اب اس کے اب پہلا حرف ہے پے، تو ای کی آواز آ رہی، ای، اس لیے چھوٹی یہ ہوگا، پی، پے چھوٹی یہ پی. پھر لام، الف لا، پیلا. اب دیکھیے اس میں چاروں حرف مل جائیں گے، کیونکہ الف پڑھ رہا ہے، ایسا حرف ہے جس کے بعد کوئی لفظ ملایا نہیں جاتا، لیکن کوئی حرف ملایا نہیں جاتا، لیکن الف کے پاس کوئی حرف ہے ہی نہیں، الف تو آخر میں ہی ہے. تو یہ ہوا پے، اور یہ ہوا یہ، اور یہ ہوا لام، اتنا بچے گا، اور یہ ہوا الف. اب ان چاروں کو ہم ملا دیتے ہیں. پے، یہ پی، اور یہ ہو گیا لام، الف لا، پیلا. پپیتا، پپیتا کے حروف کون کون سے ہیں؟ پے، پے، یہ، تے، الف. پپیتا. پے زبر پ، پے چھوٹی یہ پی، پپی، تے الف تا، پپیتا. اب دیکھیے اس میں ہیں 5 حروف. اس 5 میں بیچ میں کوئی ایسا حرف نہیں آ رہا ہے جس کے بعد کوئی حرف اس سے نہ ملایا جاتا ہو. تو یہ 5 حروف مل جائیں گے. پے اتنا بنے گا، یہ ہوا پے، اور پھر یہ، پھر تے، الف. پے، پے، یہ، تے، الف. اب دیکھیے پے، پے، یہ، تے، اور یہ ہو گیا الف. پے، پے، یہ، تے، الف. پپیتا. اب اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے پتنگ. اس کے حروف ہیں پے، تے، نون، قاف. پتنگ. پے زبر پ، تے زبر نون تن، اور قاف. پتنگ. اب یہ حروف جب ملائے جائیں گے تو یہ ہوا پے، یہ ہوا تے، یہ ہوا نون. اب قاف آخر میں ہے تو قاف پورا ہی بنے گا. کچھ اس طرح پے، تے، نون، پے، تے، نون، قاف. پتنگ. اب ان چاروں کو ہم ملا دیں گے. یہ دیکھتے ہیں پے، تے، نون، اور پھر قاف. پتنگ. پے، تے، نون، قاف. پتنگ. اگلا لفظ ہے ہمارا پٹائی. اس کے حروف ہیں پے، ٹے، الف، حمزہ چھوٹی ہے. پٹائی. پے زیر پی، ٹے الف ٹا، حمزہ چھوٹی ہے. پٹائی. اب یہ جب ملائے جائیں گے حروف، دیکھیے الف بیچ میں آ رہا ہے.
الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا ہے، اس لیے پے ٹے الف ملایا جائے گا اور پھر حمزہ اور یہ ایک ساتھ لکھا جائے گا. تو یہ ہو جائے گا پے ٹے اور یہ الف، پے ٹے الف پیٹا. اور پھر حمزہ کے لیے اب یہ پر آئے گا تو یہ پر حمزہ کے لیے کچھ بنانا پڑے گا. اس پر یہ آ گیا حمزہ اور پھر یہ ہو گیا چھوٹی یہ پٹائی. پٹائی. اگلا لفظ ہے ہمارا پٹھان. اس کے حروف ہے پے ٹے دو چشمی ہے الف نون. پٹھان. پے زبر پ، ٹے دو چشمی ہے ٹھ اور الف ٹھا، پٹھا اور نون پٹھان. اب دیکھیے اس میں الف بیچ میں آ رہا ہے، الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے پے ٹے دو چشمی ہے اور الف ایک ساتھ ملایا جائے گا اور نون پھر الگ لکھا جائے گا. تو یہ ہو گیا پے، پھر ٹے دو چشمی ہے اور الف پٹھا اور نون پٹھان. اگلا حرف ہے ہمارا پجاری. پے جیم الف رے چھوٹی ہے. پے پیش پو، جیم الف جا، رے چھوٹی ری. پجاری. پجاری. اب دیکھیے لفظ کے شروع میں پے ہے اور پھر جیم ہے، تو پے کے بعد جو جیم آئے گا شروع میں لفظ میں تو یہ ہوا پے اور یہ ہوا جیم، پھر یہ ہوا الف. الف کے بعد کوئی حرف ملایا نہیں جاتا اس لیے رے الگ لکھا جائے گا. رے کے بعد بھی کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا اس لیے چھوٹی یہ بھی الگ لکھا جائے گا. تو اب یہ بنا پے جیم الف پجا، رے چھوٹی ری. پجاری. پجاری. اس کے بعد اگلا حرف ہے ہمارا پہلا. اس میں کون کون سے حروف ہیں؟ پے ہے لام الف، یعنی پے زبر ہے پہ، لام الف لا. پہلا. اب یہ اس میں چار حروف کے بیچ میں کوئی ایسا حرف نہیں آ رہا ہے جس کے بعد کوئی حرف اس سے نہیں ملایا جاتا، تو اس لیے یہ چاروں حروف مل جائیں گے ایک ساتھ. اچھا، پے کے بعد اگر شروع میں پے آ رہا ہے اور اس کے بعد ہے آ رہا ہے تو یہ کچھ اس طرح بنتا ہے. یہ ہو گیا پے اور یہ ہو گیا ہے. اب یہاں سے ہم اس طرح بنا دیں گے ایک نشان تاکہ اس کے بعد والا حرف یہاں سے جوڑا جا سکے. اس کے بعد ہے لام. لام جو یہ ہوا لام، پھر ہے الف. اب ہم یہ چار جوڑ دیں گے، پے ہے لام الف. پہلا، یعنی پہ لام الف لا. پہلا. پہلا. پھر ہے پورا. اس میں پے واو رے الف پورا، یعنی پے
वाव उल्टा पेश पू, रे अलिफ रा, पूरा। अब लफ्ज़ के शुरू में अगर पे आ रहा है और उसके बाद वाव है तो पे की शक्ल होगी ये हुआ पे, फिर वाव, फिर रे, फिर अलिफ। वाव के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता इसलिए रे अलग लिखा जाएगा। रे के बाद भी कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता इसलिए अलिफ अलग लिखा जाएगा। तो ये हो गया पे वाव पू, रे अलिफ रा, पूरा। फिर उसके बाद लफ्ज़ है पिदर। पिदर यानी पिता, फादर, बाप। इसके हरूफ हैं पे, दाल, रे, पिदर। पे जेड पी, दाल ज़बर रे, पिदर। अब देखिए पे जब मिलाया जाएगा, पे और दाल मिलाया जाएगा, पे और दाल, रे। अब आप कहेंगे कि ये दोनों एक जैसे हैं, फिर ये दाल क्यों है और ये रे क्यों है? देखिए उसकी वजह ये है कि जब दाल से पहले कोई अक्षर या कोई हर्फ है वो जब मिलाया जाता है तो शक्लें दोनों की, एक रे और दाल की, तो उसकी शक्ल बिल्कुल रे जैसी होती है। दाल की शक्ल वहाँ पर बिल्कुल रे जैसी होगी। अब आइए इन सबको मिलाते हैं। पे और दाल मिलाया जाएगा, क्यों? दाल के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता इसलिए रे अलग लिखा जाएगा। पे दाल रे पिदर। अब आप के दिल में ये सवाल आ सकता है कि ये जब दोनों एक ही जैसे लिखे हुए हैं तो ये दाल क्यों है और ये रे क्यों है? इसे हम दाल क्यों समझें और इसे रे क्यों समझें? देखिए ये यहाँ पर ये पे जो है ये यहाँ से मिला हुआ है, इसे यहाँ से मिलाया गया है। अगर पे यहाँ से मिलाया जाता, ऊपर से मिलाया जाता, ये देखिए इसमें ऊपर से मिलाया गया है। जब ऊपर से मिलाया गया है इसका मतलब है ये रे है, और जब यहाँ से मिलाया गया है, बीच से मिलाया गया है, या ऊपर से किनारे से नीचे से मिलाया गया है, यहाँ से देखिए इसमें यहाँ से मिला हुआ है और इसमें यहाँ से मिला हुआ है। जिसमें ऊपर से मिला हो इसका मतलब है वो रे है, और जिसमें ऊपर से न मिला हो, बीच से मिला हो या उसके नीचे से मिला हो, तो इसका मतलब है ये दाल है। हालांकि ऐसा ही दिख रहा है लेकिन ये दाल है। ये कहाँ से मिलाया गया है इसमें, इससे अंदाज लगेगा। तो ये है दाल, पे दाल रे पिदर, और ये है पे रे पर। अब इसके बाद पर, पे ज़बर रे पर। अब देखिए आपने ये देखा था एक लफ्ज़, ये देखा था आपने पर, और ये है पिदर। देखिए इसमें कहाँ से मिला हुआ है और इसमें कहाँ से मिला हुआ है, ये है पर। पे और रे पर। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, पर, पे रे पर। ये पे रे पर है और ये था पिदर। देखिए इसमें यहाँ से मिला हुआ है इसलिए ये दाल है, इसमें ऊपर से मिला हुआ है इसलिए ये रे है, पिदर और पर। अगला हर्फ है हमारा परचम, पे रे चे मीम, परचम।
پے زبر رے پر، چے زبر میم چم پرچم، پے رے، رے کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا ہے، اس لیے چے اور میم الگ لکھا جائے گا، چے، یہ میم۔ اب ہم ان چاروں کو ملا دیتے ہیں، پے رے پر، چے میم چم پرچم۔ اگلا حرف ہے ہمارا پسند، پے سین نون دال، پسند، پے زبر پ، سین زبر نون سن اور دال، پسند۔ اب ہم چاروں حروف کو ملا دیتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں پے ہے اور اس کے بعد سین ہے تو وہاں پر پے کی شکل یہ ہوگی، سین یہ ہے، نون اور پھر دال، حالانکہ رے ہے لیکن فرق اس سے پڑے گا کہ یہ رے ہے یا دال ہے، یہ اسے جوڑا کہاں سے گیا ہے۔ اب یہ نون ہے تو یہاں سے جو یہ دال ہے، اگر یہ دال ہے تو یہاں سے جوڑا جائے گا، اور اگر یہ رے ہے تو یہاں سے جڑا ہوگا۔ تو آئیے جوڑتے ہیں ان سب کو، پے سین نون اور دال، پسند، پے سین نون دال۔ اب یہ دیکھیے اوپر سے جڑا ہوا ہے اس لیے یہ دال ہے، اگر یہ یہاں پر جڑا ہوتا تو یہ ہوتا رے، جیسے اب یہ اوپر سے جڑا ہوا اس لیے یہ رے ہے، یہاں یہ اوپر سے یہاں سے جڑا ہوا نہیں، یہاں سے جڑا اس لیے یہ دال ہے، پسند۔ اگلا حرف ہے ہمارا پکانا، حروف کون کون سے ہیں؟ پے کاف الف نون الف، پکانا، پے زبر پ اور کاف کاف الف کا، نون الف نا، پکانا۔ اب پے کی شکل بنی یہ، پے، کاف کاف کے بعد جب الف ہے تو کاف کی شکل ہوتی ہے یہ، اور پھر یہ ہے پکا۔ اب اس کے بعد الف کے بعد کوئی حرف اس سے جڑتا نہیں ہے، اس لیے نون اور الف الگ لکھا جائے گا، یہ ہوا نون اور یہ ہوا الف۔ اب آئیے ان سب کو جوڑ دیتے ہیں، پے کاف الف پکا اور نون الف نا، پکانا، پے کاف الف نون الف، پکانا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے پگڑی، پگڑی، اس کے حروف ہیں پے گاف رے چھٹی اے، پگڑی، پے زبر گاف پگ رے چھٹی ڑی، پگڑی۔ یہ ہوا پے، یہ ہوا گاف، یعنی پہلے والا حرف یہاں جڑ جائے گا، بعد والا حرف یہاں پہ جڑ جائے گا،
اور ڑے پھر چھوٹی ہے پگڑی. اب آئیے ان چاروں حروف کو ملا دیتے ہیں. پگ اور پگ اور یہ ہوا ڑے اور یہ ہوا چھوٹی ہے پگڑی. پے گاف ڑے چھوٹی ہے پگڑی. اگلا لفظ ہے ہمارا پنجاب. اس کے حروف پہچانیے. پے نون جیم الف بے پنجاب. یعنی پے زبر نون پن جیم الف جا اور بے جاب پنجاب. یعنی پے نون جیم الف بے. اب آئیے ان سب کو ملا دیتے ہیں. پے نون پن جیم جیم اور الف جا پنجا. پنجا اور بے پنجاب. پنجاب. جیم جب کسی حرف کے بیچ میں آتا ہے یعنی ایک حرف پہلے کسی لفظ کے بیچ میں آتا ہے یعنی ایک حرف اس سے پہلے ہے اور ایک حرف بعد میں ہے تو اس کی شکل یہ بنتی ہے. یعنی پہلے والا حرف یہاں سے جڑ جاتا ہے بعد والا حرف یہاں سے جڑ جاتا ہے. یہی ہوا ہے اسی طرح بنا ہوا ہے. یعنی نون یہاں سے جڑ گیا ہے اور الف یہاں سے جڑ گیا ہے. نون یہاں سے جڑ گیا ہے اور الف یہاں سے جڑ گیا ہے. پنجاب. پے نون جیم الف بے پنجاب. پھر اگلا لفظ ہے ہمارا پھاٹک. پھاٹک. اس کے حروف دیکھیں. پے دو چشمی ہے الف پھا ٹے زبر کاف ٹک پھاٹک. اب بیچ میں الف آ رہا ہے اس لیے پے دو چشمی ہے اور الف ایک ساتھ جوڑا جائے گا. الف کے بعد کوئی حرف اس سے جڑتا نہیں ہے اس لیے ٹے اور کاف الگ لکھا جائے گا. تو آئیے اب ان سب کو جوڑتے ہیں. پے دو چشمی ہے الف پھا اور ٹے کاف ٹک پھاٹک. پھا ٹک. اگلا حرف ہے ہمارا پھول. پے دو چشمی ہے واو لام پھول. یعنی پے دو چشمی ہے واو الٹا پیش پھو اور لام پھول. اب دو چشمی ہے سے لفظ کے شروع میں پے ہے اور اس کے بعد دو چشمی ہے تو پے کی شکل ہوگی یہ. پھر دو چشمی ہے پھر واو ہے. اب واو سے کوئی حرف جڑتا نہیں اس لیے لام الگ سے لکھا جائے گا. تو آئیے جوڑتے ہیں انہیں. پے دو چشمی ہے واو پھو اور لام پھول. پے دو چشمی ہے واو پھو اور لام پھول.